سے سمجھتا ہوں آپ کی بڑی مہربانی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. توبہ کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی کہ اور یہ بات گزر چکی ہے کہ توبہ شرائط کے ساتھ ہو تو اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر حال میں قبول فرما لیتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ اس کا جو نتیجہ اور جو اس کا ثمرہ ہوتا ہے وہ تین طرح سے سامنے آتا ہے. یا جو بات یہ توبہ کی اور جو دعائیں مانگتا ہے انسان نہ تو یا تو دعائیں بھی اس کی قبول ہو جاتی ہیں اور یہ کہ اس کے بعد آنے والی مصیبتیں اللہ یا ٹال دیتا ہے یا دعاؤں کو اللہ پاک ذخیرہ کر کے آخرت میں اس کا صلہ دیتا ہے. تو دعائیں بھی جب مانگتا ہے تو پھر وہ قبول ہوتی ہیں اور اس کے اس طرح ثمرات پھر جو ہے نا صلہ اس کا نتیجہ تین صورتوں میں سامنے آتا ہے. توبہ کے بہت سارے فوائد ہیں. جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عجز و انکساری کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں. وہ عاجزی اختیار کرتا ہے. جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لیتے ہیں. توبہ کرنے والا بندہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت قرب حاصل کر لیتا ہے. کیونکہ توبہ جب تک نہیں کرتا اور گناہ ہوتا ہے تو سمجھیں کہ گناہ اور تاریکی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ واصل ہونا ملنا ملاقات کرنی ایک روشنی ہے اور تاریکی اور روشنی آپس میں مل نہیں سکتی. جب تک تاریکی رہتی ہے نا تو پھر روشنی حاصل نہیں ہوتی. تو جیسے انسان نے توبہ کیا توبہ کرنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اس نے گویا کہ توبہ کرنے سے ایسا ہو گیا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اور جب گناہ کیا ہی نہیں ہے تو بالکل پاک صاف ہے. اس کو مقام قرب اللہ نصیب فرما دیتے ہیں. اب یہ کہ توبہ کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں.
آج اتنی بات سمجھیں کہ توبہ کے راستے میں 3 قسم کی بڑی رکاوٹیں ہیں، اور وہ رکاوٹیں انسان کو توبہ کرنے سے روکتی رہتی ہیں۔ نمبر 1، لمبی امیدیں لگانا، طول عمل، لمبی امیدیں لگانا۔ جو انسان لمبی امیدیں لگاتا ہے نا، وہ توبہ نہیں کرتا، اور وہ اپنی امیدوں پر کل کر لوں گا، یہ کل پرسوں ترسوں کر لوں گا، یہ کام ہو گیا تو پھر کر لوں گا۔ تو یہ لمبی امیدیں لگانا یہ توبہ سے انسان کو روکتا ہے، یہ چیز روکتی ہے توبہ کرنے سے۔ یہ لمبی امیدیں نا انسان کے اندر بہت بڑی سی خرابی ہے، اور بہت ساری برائیوں کو جنم لیتی ہے، کہ انسان ہمیشہ سمجھدار نہیں ہوتا وہ، بلکہ کوئی ناسمجھ ہی ہوتا ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ پھر توبہ کی امید، توبہ کر لوں گا معاف ہو جائے، توبہ کرتا نہیں ہے، کر لوں گا معاف ہو جائے گا، کر لوں گا، اور کرتا ہی جا رہا ہے، کرتا ہی جا رہا ہے۔ تو اب اس کے سامنے ہے کچھ نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، اور یہ توبہ کی امید کے اوپر کر لوں گا، ابھی نہیں بعد میں کر لوں گا۔ کتنے لوگ ہیں آپ کہیں کہ یار آپ ذرا سنت کو اختیار کر لیں، ابھی تو بڑی زندگی ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے، میں نے یہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز رکاوٹ ہوتی ہے اس کے راستے میں، کیونکہ اتنا کیا یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی اس نے ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ بھئی اس کی موت نہیں آئے گی، اس کی جو ہے نا سال موت نہیں آئے گی، کئی مہینے موت نہیں آئے گی۔ یہ لگتا ہے ایسے جس طریقے سے اس نے کوئی اللہ کے ساتھ جو عہد کر لیا کوئی۔ تو کون سی ایسی امید ہے جو انسان کو جو ہے نا اس امید دلا رہا ہے؟ کہاں اللہ پاک نے فرمایا، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ تم گناہوں کے اندر رہو رہو رہو، اور توبہ لمبی امیدیں لگاؤ، اور بڑی زندگی اور کر لوں گا۔ کتنے لوگ یہ کہتے ہیں یار توبہ کر لو، ابھی رمضان آئے گا نا پھر کر لو، رمضان تک اس کو زندہ رہنا، اچھا توبہ کر لو، ابھی حج پہ جاؤں گا نا تو پھر میں توبہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، حج پہ تو اس کو مل گیا گارنٹی اللہ کی طرف سے کہ حج تک یہ زندہ رہے گا، وہ جاؤں گا پھر کر لوں گا۔ اچھا توبہ کر لو، عمرے پہ گیا تو بس پھر میرے پکی توبہ کر لیں گے۔ اچھا کہیں اور توبہ کرنے کے پھر چلے پہ نکل جاؤں گا نا، جماعت کے ساتھ نکل جاؤں گا، پھر میں نے توبہ کر لوں گا۔ اچھا توبہ کر لو، یار یہ میرا کام ایک ہے رہ رہا ہے نا، یہ کام ہو جائے پھر میں توبہ کر لوں گا۔ یہ عجیب ہے کہ یہ کام ہو جائے، وہ کام، ان کاموں کو گناہ کے اندر ہی کرنا چاہ رہا ہے، ان کاموں کو برائی ہی کے اندر کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ انسان کو کوئی کہے کہ یار تو اس طرح کر کے برتن صاف لانا، اس کے اندر دودھ ڈال دوں، وہ کہتا نہیں پہلے ڈال لو نا، بعد میں صاف کر لیں گے، پہلے ڈال دو اور وہ اسی گندے برتن میں بعد میں صاف کر لیں۔ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ تو انسان اس پہلے گندا رہ لو، گندے بھئی ہم گندے جسم کے ساتھ تو گھر سے باہر نہیں نکلتے، ہم گندے جسم کے ساتھ تو اپنے آفس نہیں جایا کرتے، ہم تو اپنے دوست کے سامنے نہیں جاتے، تو گندے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے پرواہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنی جسارت ہے انسان کی، عجیب جرات دکھا رہا ہے۔ نہیں میں یہ کر لوں گا پھر یہ ہو جائے گا، پھر توبہ کر لوں گا، پھر گناہ چھوڑ دوں گا، پھر ایسا کر لوں گا۔ اچھا داڑھی رکھ لو، نہیں ابھی تو یار شادی ہو جائے نا پھر رکھ لوں گا۔ یہ رکاوٹ ہے شادی کے اندر، شادی کے اندر داڑھی رکاوٹ ہوتی ہے۔ جو لوگ رشتے داڑھی کی وجہ سے چھوڑتے ہیں یا داڑھی منڈوا کر رشتہ دیتے ہیں، وہ حقیقت میں بہت خناس قسم کے لوگ ہیں، پرلے درجے کے لائن قسم کے لوگ ہیں، جو نبی کی سنت کے اوپر کمپرومائز کر کے اس طریقے سے کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے، کس کی سنت کو کاٹ کر چھوڑ کر پھر اس کو اوپر کرتے ہیں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہاں یہ سنت چھوڑو نا پھر ہم کر لیں گے، یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ یوں سمجھو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے آ جاؤ نا تو پھر میں تمہارے ساتھ یہ بات کروں گا،
یہ کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرو نا، تم کھڑے ہو جو اس کے سامنے، نہ مانو، کہہ دو اپنی زبان سے اور پھر میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کروں گا، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں دنیا نے بہت دھوکے میں ڈالا ہے، اور خود کسی نے نہیں ڈالا، خود اپنے آپ کو ہم دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ دیکھو، دل میں قدر جس چیز کی ہوگی اس پر گردن کٹ جائے گی، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا۔ جس چیز کی قدر ہوگی نا اس پر کبھی بھی انسان جو ساز باز نہیں کرتا۔ اگر قدر نہیں ہے نا تو اس کے اوپر پھر جو ہے نا کر لیتا ہے، معاملہ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ ملازمت آئی تو وہی اب شرائط لگائی کہ تم نے ایسا ہونا ہوگا، اب وہ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں ہے نا، پھر بعد میں رکھ لیں گے نا، چلو ابھی کاٹ دو نا، اور وہ جو اس کو کٹوا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کاٹنے کے اوپر اللہ نے اس کو رزق دینا ہے، یہ رزق دے گا اللہ، غضب برسے گی، رزق کے دروازے نہیں کھولے گا، غضب کے دروازے کھولے۔ جھوٹ بولو اور پھر کہو کہ نہیں، جھوٹ بولنے کے اوپر نا کام نہیں بنتا، اس کے بغیر کام نہیں بنتا۔ اچھا، کام نہیں بنتا اور پھر کیا کہتے، اگلے بندہ ہی ایسا، بھئی وہ بندہ تو ایسا ہے، تو کیسا ہے؟ وہ تو جیسا تیسا، تو کیسا ہے؟ خود کیسا ہے کہ تو کہتا نہیں، جھوٹ بولنا مجبوری ہے، جھوٹ بولنا مجبوری ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آگ میں کودنا مجبوری ہے، جہنم میں جانا مجبوری ہے، ذلیل ہونا مجبوری ہے، اللہ کی لعنت کو لینا مجبوری ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن میں اللہ کہتا ہے، اور مجبوری ہے، ماحول ایسا ہے، اللہ ماحول ایسا، ماحول میرے اور آپ کا نام ہے، کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو بالکل پاک کریں، خدا کی قسم ماحول صاف ہے۔ جب صاف ادھر سے نہیں ہے تو ماحول خود بخود بنے گا، میں جھوٹ بولوں گا، جھوٹ بولیں گے، دوسرے جھوٹ بولیں گے، ماحول میں پھیلائیں گے۔ ماحول کس کا نام ہے؟ ہم 2 مل جائے، 3 مل جائے، کبھی بھائی سب کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی، ماحول خود بخود بنتا جائے گا۔ ماحول نام ہے، یا رحمتیں لو یا رحمتیں دور کرو۔ اللہ کو ساتھ لیں تو رحمتوں کے دروازے کھولیں گے اور مزہ آئے گا، اگر نہیں لیتے تو غضب کے دروازے کھولیں گے، غضب کے، آسمانوں سے غضب برسے گی۔ آج رونا رو رہے، کوئی کرونا، کوئی کس چیز کا رونا، کوئی مہنگائی کا رونا، کوئی کس چیز کا رونا۔ اللہ نے تو صاف فرما دیا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو تمہارے اوپر پریشانی آتی ہے یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے نہیں ہے۔ ظلم روا رکھیں اور زیادتی کو روا رکھیں، تقاضا کریں کہ نہیں ہمارے اوپر انصاف ہوگا۔ بازار کس نے خراب کی ہے؟ کس نے کہا کہ تم جو ہے نا بازاروں کے اندر بے حیائی بچاؤ؟ یہ کس کی ترغیب ہے؟ یہ کس کی دعوت ہے؟ شیطان کی، اور مان رہے اسی کی۔ رحمان کو ذرا اس کی دعوتوں کو، ذرا رحمان کی مرضی کو تو تازہ کریں۔ نہیں، ماحول نہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، اللہ کے سامنے دھوکہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے گناہ کی توبہ کی امید پر جو ہے نا اپنے گناہ کبھی جو ہے نا اس کو گناہ نہ کریں اور فوراً توبہ کریں، فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ یہ لمبی امیدیں ہمیں برباد کر رہی ہوتی۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ مایوسی۔ انسان سمجھتا ہے نا کہ یار میں اتنا گنہگار ہوں، میرے لیے کہاں بخشش ہے، میں اتنا گنہگار ہوں، میرے لیے کہاں بخشش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے، عجیب الفاظ سے خطاب ہے نا، اے میرے بندو نہیں، اے میرے پیارے بندو، یا عبادی، اے میرے پیارے بندو۔ اللہ فرما رہا اے میرے پیارے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، اللہ سے مایوس نہ ہو، اللہ سے مایوس نہ ہو۔ اس کے دروازے کھولیں میرے بھائیوں، اس کے دروازے کھولیں، رات میں، دن میں، ہر حال میں مڑ کے آ جاؤ۔ انیبوا الی ربکم ففروا الی اللہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ مقابلہ کرنے کے اس میں کہا ہے بھاگو نیکیوں کی طرف، نیکیوں میں آگے بڑھو، میری طرف آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک اس چیز کی ترغیب دے رہے، اور ہم دوڑی لگا رہے
دوڑ لگا رہے بھائی دنیا کے پیچھے جتنی دوڑ لگائیں گے یہ ہاتھ نہیں آئے گی. اللہ کے پیچھے دوڑ لگائیں, اللہ ہی کے پاس سب کچھ اسی کے پاس ہے. بھائی اللہ کو ناراض نہ کرے کبھی بھی, اور جو کچھ ہو جائے نا اللہ کو ناراض نہ کرے. پھر کہیں گے ہم ایسے ماحول میں کہ بس ایک قدم رکھے دوسرے پر گناہ سامنے کھڑا ہوتا ہے, کیا کریں بھائی کیا کریں؟ توبہ کریں, بس توبہ کریں. کہاں کہا ہے کہ تم پاک بن کے بالکل آ جاؤ؟ یہ کہاں اللہ تبارک نے کہا؟ اللہ اچھا عجیب بات فرمایا, بعض اللہ والے تو فرماتے ہیں کہ وہ نیکی جس کے بعد آپ کے اندر تکبر آ جائے, وہ نیکی جس کے بعد آپ کے اندر تکبر آ جائے, اس سے وہ گناہ بہتر ہے جس کے بعد تم توبہ کر کے عاجزی اختیار کر لو. وہ گناہ بہتر ہے جس کے بعد توبہ کر کے عاجزی اختیار کر لو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی نیکیوں کے اندر بھی انسان جا کر بہت آگے بڑھ جاتا ہے, یعنی تکبر میں, غرور میں, بڑائی میں, اور اس کو احساس میں نہیں ہوتا, سمجھتا میں بہت بڑا پاک باز ہوں. بھائی یہاں بیٹھنے والا انسان اگر آپ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے تو واللہ العظیم یہ عاجز بھی سب سے بڑا خسارے میں ہوگا کہ آپ سے اپنے آپ کو میں بہتر سمجھوں. آپ سے کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ انسان جس کو کچھ کہے اور ان کو جو ہے نا کم سمجھے, واللہ العظیم ایسا نہیں ہوتا. اگر سمجھوں تو سب سے بڑے خسارے کے اندر میں ہوں. اسی طرح ہر کہنے والا دوسرے کو حقیر نہ سمجھے, نہ جانے اللہ پاک نے اپنے بندے کہاں چھپا کے رکھے ہیں, نہ جانے کس کے دل میں کیا کچھ لگا ہوا ہے, کتنا اللہ کا قرب ہے, کون اللہ کے کتنا قریب ہے, یہ میرے پیارے اللہ کو معلوم ہے, اور بندہ جانتا اللہ جانتا. تو اس لیے ہمیں اللہ پاک سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی تو ہے ہی کفر ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا کہا تھا؟ کہا بیٹا تم جاؤ یوسف کو تلاش کرو. کب یوسف کہاں سے ملے گا؟ تو کہا یوسف کو تلاش کرو, ولا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, جاؤ تلاش کرو یوسف کو. آخر ایسے یقین کے ساتھ اللہ نے یوسف کو بھی ملا دیا تھا. تو اللہ کے در میں مایوسی نہیں ہے, کبھی بھی مایوس نہ ہو. اور کبھی بھی مایوس نہ ہو. جب مایوس ہوتے ہیں نا تو پھر مایوسی ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ خودکشی کرتا ہے, مارتا ہے, راستہ غلط اختیار کرتا ہے. مایوسی ایک ایسے ذات کے در سے, یہ جس کے کافروں کو معاف کر دیتا ہے, ہمیشہ کے لیے نافرمانی کرے, ایک کلمہ پڑھ لے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھی, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ اس کے 60 سال 70 سال جتنے گناہ کیے تھے نا سارے کے ساروں کو نیکیوں میں بدل ڈالتے ہیں. ان کے رحمت کو دیکھیں, نیکیوں میں رحمت بدل ڈالتے ہیں. وہ مہربان ہے. کون ہے اتنا بڑا دفتر جو تیار ہوا تھا برائی کا, اس کو نیکی میں بدل ڈالو. حکم دیتے فرشتوں لکھ دو اس کے سب نیکیاں لکھ دو. تو میرے بھائیوں اس پیارے اللہ سے مایوسی کا تصور بھی نہیں ہے. کبھی بھی مایوس نہ ہو, کبھی بھی اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں. بس اتنا کریں مڑ کے آئیں, آتے جائیں چھوڑے نہ. اور جب آپ آنا شروع کر دیں گے, توبہ کرنا شروع کر دیں گے, پھر آپ دیکھیں شیطان آپ کے پیچھے کتنا ہجوم کرتا ہے, غم کا, ٹینشن کا, پریشانیوں کا. لیکن آپ نے مقابلہ کرنا ہے. آپ نے کہنا اللہ میرا آپ کے سوا اور ہے ہی کوئی نہیں ہے. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں, کہتے ہیں کہ جب توبہ کرتے ہیں اللہ کی طرف جاتے ہیں نا, اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری. فرشتوں مجھے حیا آ رہی ہے آج اس بندے سے کہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے, مجھے حیا آ رہی, تم گوارا ہو, میں اس کو بخش دیتا ہوں. مہربان اتنا ہے. فرشتوں کے سامنے دیکھو میری طرف آ رہے نا, کہیں اور تو نہیں جا رہے نا. ہمارے چھوٹے سے لے کے بڑے مسائل تک اللہ کے علاوہ کوئی حل کرنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو مایوسی سے محفوظ فرما.